بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب پر سید عمران شفقت کا ایک ولاگ سنا۔ اس ولاگ میں عمران خان کی بے حد مختصر چند سیکنڈز کی آڈیو سننے کو ملی۔ عمران شفقت نے کہا کہ یہ آڈیو مکمل شیئر کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں، وہ بھی اور میں بھی ہیں تو پاکستانی۔ انہیں معلوم تھا کہ چند سیکنڈ سنوانا کافی ہوگا، باقی کام عوام خود کر لے گی، اور میں تو ہوں ہی پکی پاکستانی۔ فوراً پہلے یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ اس آڈیو کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جلد ہی کامیابی مل گئی۔ اب اپنے اندر سننے کی ہمت نہ پیدا ہو۔ شوہر کا سہارا لیا، جنہوں نے سننے کے چند سیکنڈز بعد ہی ہیڈ فون اتارا اور کہا کہ نو مت سننا، مگر ایک بیوی فرما برداری کے ساتھ ساتھ انسان بھی تو ہے، اور انسان تو کمزور ہی ہوتا ہے نا۔ میں نے فوراً سننا شروع کیا۔ چند سیکنڈ گزرے، مجھے اکائی محسوس ہوئی۔ میں بستر سے اتری، شوہر کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ منع کیا تھا نا۔ ساتھ ہی سر گھوم گیا، پانی پیا، اپنے آپ کو نارمل کیا۔ اب دوسرا فیز شروع ہوا، جس میں عمران خان کے لیے شدید غصہ، شدید نفرت تھی۔ جب یہ فیز ختم ہوا تو تیسرا بے بسی کا فیز شروع ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا کہ یا اللہ، کیا ہم اتنے برے تھے کہ یہ شخص ہم پر مسلط ہو گیا؟ میری ذاتی حیثیت میں کون سا گناہ تھا جو میرے بچے، میری قوم کے معصوم بچے اس کی حکمرانی کے زیر سایہ رہے؟ کچھ حدود و قیود معاشرے طے کرتے ہیں اور کچھ حدود و قیود دین کی طرف سے ہیں۔ جو بھی اپنی حدود سے باہر نکلے گا، وہ صرف خود کو نہیں دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، گناہ تو چند لوگ کرتے ہیں، عذاب سب پر کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل اپنی ٹانگ پر شہد لگا کر آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہد لگا کر آئے تو اس ٹانگ پر چیونٹیاں رنگنا شروع ہو گئیں۔ ایک چیونٹی نے آپ کو زور سے کاٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے اختیار اپنا ہاتھ ٹانگ پہ جب مارا تو بہت سی چیونٹیاں مر گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے موسیٰ، کاٹا تو ایک چیونٹی نے تھا، ماری سب کیوں گئیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے اختیار سجدے میں گر گئے اور بولے، اللہ تعالیٰ، تیری حکمت تو ہی جانے۔ میں نہیں جانتی کہ کون سیاستدان کتنا پاک اور نیک ہے۔ میں صرف اپنی عقل کے مطابق سیدھی بات کروں گی۔ جو دوسروں کا تماشا بناتا ہے وہ خود تماشا بن جاتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین یعنی اسلام کو ذاتی اور دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا، آخرت کی پکڑ ایک طرف، دنیا کی ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے پردے رکھے، آمین۔